قصة الجساسة باب قصة الجساسة جساسہ کے قصے کا بیان۔ جساسہ بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا۔ یہ دراصل ایک جانور ہے جو دجال کے لیے جاسوسی کیا کرتا ہے اور دنیا کی خبریں اور حالات دجال تک پہنچاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے یہاں پر اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ عبارت دیکھو، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان قال حدثنا ابن بريدة قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قیس اخت الضحاک بن قیس۔ عامر ابن شراحیل سے یہ روایت ہے۔ کس سے یہ روایت؟ عامر ابن شراحیل سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اخت الضحاک، جو فاطمہ بنت قیس ضحاک بن قیس کی بہن تھی، وکانت من المہاجرات الاول، اور جو پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے تھی، یعنی ابتدا میں جن صحابیات نے ہجرت کیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھی۔ فقال حدثینی حدیثا، تو حضرت عامر بن شراحیل نے کہا، کس سے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس سے، کہ آپ میرے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کیجئے سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حدیث کو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، لا تسندیہ الی احد غیرہ، کہ جس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی طرف آپ منسوب نہ کریں، یعنی ایسی حدیث بیان کریں جس حدیث کو آپ نے حضور سے براہ راست سنا ہو۔ فقالت، تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہنے لگی، لئن شئت لأفعلن، اگر تم چاہو تو میں ایسا ضرور کروں گی۔ فقال لها اجل، تو حضرت عامر بن شراحیل نے ان سے کہا، ہاں، حدثینی، میرے سامنے حدیث بیان کیجیے۔ فقالت، تو فاطمہ بنت قیس کہنے لگی، نکحت ابن المغیرۃ، میں نے ابن مغیرہ سے نکاح کیا، وہو من خیار شباب قریش یومئذ، اور وہ اس وقت قریش کے بہترین نوجوانوں میں تھے۔ کون؟
ابن مغیرہ فَأُصِيبَ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ ابتدائی جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو گئے. یعنی اسلام کی جو پہلی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں، ان غزووں میں حضور کے ساتھ شریک تھے تو شہید ہو گئے. فلما تیممت، جب میں بیوہ ہو گئی، خطبنی عبد الرحمن ابن عوف فی نفر من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ کو عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کا پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ایک جماعت میں. یعنی کئی لوگوں نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، ان میں عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے. وَخَطَبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مولاہ اسامہ بن زید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام اسامہ بن زید کے سلسلے میں مجھ کو نکاح کا پیغام دیا. وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور میرے سامنے یہ بات بیان کی جا چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احبنی فلیحب اسامہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے. فلما کلمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کی، قلت، میں نے کہا امری بیدیک، میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فانکح لی من شئت، لہذا آپ مجھ سے، لہذا آپ جس سے چاہے میرا نکاح کر دیں. لہذا آپ، فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتقلی الی ام شریک، تم حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو جاؤ عدت گزارنے کے لیے، وفات عدت گزارنے کے لیے، وفات کی. وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، اور حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ مالدار عورت تھی انصار کی. عظیمۃ النفقۃ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی تھی. ینزل علیہا الضیفان، ان کے پاس مہمان حضرات آتے تھے. فقلت، تو میں نے کہا سأفعل، میں ایسا ہی کروں گی. قال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفعلی، تم ایسا مت کرو. ان ام شریک امرأۃ کثیرۃ الضیفان، اس لیے کہ ام شریک ایک ایسی عورت ہے جو بہت زیادہ مہمانوں والی ہے. فإنی اکرہ ان یسقط عنک خمارک او ینکشف الثوب عن ساقیک، تو میں نہ پسند کرتا ہوں کہ تمہارا دوپٹہ گر جائے یا تمہاری پنڈلیوں سے کپڑا کھل جائے. فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْدَ مَا تُكْرِهِينَ، تو لوگ بعض وہ چیز تمہاری دیکھ لیں گے، تمہارے بدن کا وہ حصہ دیکھ لیں گے جو تم کو ناگوار ہوگا. وَلَكِنْ انْتَقَلِي إِلَىٰ ابْنِ عَمِّكِ عبد اللہ ابن عمر وابن ام مکتوم، لیکن تم اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر کی طرف منتقل ہو جاؤ. وَهُوَ رَجُلٌ مِّن بَنِي فَہْرِ قُرَيْشٍ، اور وہ قبیلہ بنو فہر کے ایک شخص ہیں جو قریش کا قبیلہ ہے.
وَهُوَ مِنَ الْبَطَنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، اور عبداللہ ابن مکتوم اسی خاندان سے تھے جس خاندان سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ فانتقلت الیہ، تو میں ان کی طرف منتقل ہو گئی۔ فلما انقضت عدتی، جب میری عدت گزر گئی، سمعت نداء المنادی، منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی۔ منادی پکارنے والا، ینادی جو پکار رہا تھا، الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑی ہونے والی ہے یا نماز کھڑے ہونے جا رہی ہے۔ فخرجت الی المسجد، تو میں مسجد کی طرف نکلی۔ فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ فکنت فی صف النساء الذی یلی ظہور القوم، تو میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں، پہلی صف میں تھی۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی، جلس علی المنبر وهو يضحك، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ فقال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لیلزم کل انسان مصلی، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مصلی کو، اپنی نماز کی جگہ کو لازم پکڑ لے، یعنی اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹے۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اتدرون لما جمعتکم، کیا تم کو معلوم ہے کہ میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ قالو، صحابہ کہنے لگے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ قالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا لرہبت، بخدا میں نے تم کو کسی رغبت یعنی کسی شوق کی چیز کے لیے اور نہ کسی رہبت نہ کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع کیا، ولیکن جمعتکم، لیکن میں نے تم کو اس لیے جمع کیا، لأن تمیم الداریہ کان رجلا نصرانیہ، اس لیے کہ تمیم داری جو نصرانی ہے، فجاء، وہ میرے پاس آئے، فبایعا، انہوں نے بیعت کی، واسلما، اور وہ اسلام قبول کیے، وحدثنی حدیثا وافق الذی کنت احدثکم عن مسیح الدجال، اور انہوں نے میرے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کی جو اس کے مطابق ہے، اس کے موافق ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا تھا مسیح دجال کے بارے میں۔ حدثنی، انہوں نے میرے سامنے میں بیان کیا، کس نے؟ انہوں نے میرے سامنے بیان کیا، کس نے بیان کیا؟ ارے تمیم داری نے میرے سامنے کہا، انہو رکب فی سفینۃ بحریۃ مع 30 رجلا من لخم و جزام، کہ وہ ایک سمندری کشتی میں سوار ہوئے قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ۔ کون سوار ہوئے؟ کس میں سوار ہوئے؟ قبیلہ لخم اور جزام کے ساتھ، قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ۔ فلعب بهم الموج شارا فی البحر، تو موج ان کے ساتھ سمندر میں 1 مہینہ کھیلتی رہی۔ موج کے کھیلنے کا مطلب یہ کہ اس دور میں کشتیاں پانی کی موج اور ہواؤں کے رخ کے محتاج ہوتی تھی، چلتی چلتی تھی، ہوا اگر مخالف چلی
تو پھر کشتی پیچھے ہو جاتی تھی، موجیں تیز ہو گئی تو پھر کشتی کیا ہوتی تھی؟ پیچھے ہوتی تھی، پھر لوگ آگے چلتے تھے. تو اس طرح سمندری سفر میں مہینوں لگ جاتے تھے. ثم ارفعوا الى جزیرۃ فی البحر، پھر وہ لوگ سمندر کے ایک جزیرے کی طرف جا لگے. جزیرہ اس حصے کو کہتے ہیں جہاں چاروں طرف پانی ہو اور بیچ میں جگہ خالی ہو، تو اس خالی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایک جزیرے پر جا لگے وہ لوگ. کون لوگ؟ تمیم داری اور کشتی میں سوار. ہینا مغرب الشمس، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس جگہ تک یہ پہنچ گئے. فجلسوا فی اقرب السفینہ، پھر وہ لوگ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ گئے. فدخلوا الجزیرۃ، پھر جزیرے میں داخل ہوئے. فلقیتہم دابۃ اعلب، تو ان سے ایک بہت ہی بڑی دم والا، کثیر الشعر، بہت زیادہ بالوں والا جانور ملا. اس کی دم بہت بھاری بھرکم تھی اور اس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے. لا يدرون ما قبله من دبره، اس کا اگلا پچھلا حصہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا. کیوں معلوم نہیں ہو رہا تھا؟ بال زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا اگلا حصہ کون سا ہے، پچھلا حصہ کون سا ہے، معلوم نہیں ہو رہا تھا. من کثیرت الشعر، بالوں کی کثرت کی وجہ سے. فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا؟ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے کہا. کس سے کہا جی؟ جانور سے کہا. وَيْلَكِ مَا أَنْتِ، تیرا ناز ہو، تو کیا بلا ہے. قالت، تو اس جانور نے کہا، انا الجساسا، میں جساسا ہوں. قالوا، تو لوگوں نے کہا، وَمَا الْجَسَّاسَ، یہ جساسا کیا ہے. قالت، تو وہ جساسا کہنے لگا، یا ایھا القوم انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، اے لوگو تم چلو اس آدمی کی طرف جو مقام دیر میں ہے. جو مقام دیر میں ایک جگہ کا نام ہے جو ملک شام کی طرف ہے جی. فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، اس لیے کہ وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے. کون مشتاق ہے تمہاری خبر کا؟ جس آدمی کی طرف وہ جانور اشارہ کر رہا تھا. قالا، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے اس میں؟ تمیم داری. لما سمت لنا رجلا، جب اس جانور نے ہمارے سامنے ایک آدمی کا نام لیا. فرقنا منہا، تو ہم اس سے ڈر گئے. ان تکون شیطانا، کہیں وہ شیطان ہو. وہ جساسا کہیں شیطان ہو. رے باپ رے، کدھر لے جاتا ہے کیا نہیں کی اب جنگلوں میں. قالا، راوی کہتے ہیں، فانطلقنا سراعا، تو ہم تیزی کے ساتھ چلے. حتی دخلنا الدیر، یہاں تک کہ ہم مقام دیر میں داخل ہوئے. فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ، تو وہاں اچانک ایک بہت بڑا انسان تھا. رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، ہم نے اس جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا. وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا، اور اس سے زیادہ زنجیروں میں جکڑا ہوا کسی کو ہم نے نہیں دیکھا. بڑا بھی تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی تھا. مجموعۃ یداہ علی عنقہ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، اس کے دونوں ہاتھ گردن سے لے کر گھٹنے اور گھٹنوں کے درمیان ٹخنوں تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. زنجیروں میں. قلنا، ہم نے کہا، ویلک ما انتا، تیرا ناسو تو کون ہے، تو کیا بلا ہے. قالا، اس نے کہا، کس نے کہا؟
اس آدمی نے کہا قد قدرتم علی خبری، تم تو میری خبر معلوم کر لو گے، فاخبرونی ما انتم، لیکن تم مجھے بتاؤ اپنے بارے میں کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا تمیم داری اور ان کے، نحن اناس من العرب، ہم عرب کے چند لوگ ہیں، رکبنا فی سفینۃ بحریۃ، ہم سمندری کشتی میں سوار ہوئے تھے، فصادفنا البحر حین اغتلما، تو ہم سمندر کا مقابلہ کرنے لگے یا سمندر سے ٹکرانے لگے جس وقت وہ موج میں آ گیا، جس وقت وہ جوش میں آ گیا، فلعب بنا الموج شارا، تو موج 1 مہینے تک ہم سے کھیلتی رہی، ثم عرفانا الى جزیرتک ہذہ، پھر ہم تمہارے اس جزیرے کو جا لگے، فجلسنا فی اقربها، پھر ہم چھوٹی کشتی میں بیٹھے، فدخلنا الجزیرہ، پھر جزیرے میں داخل ہوئے، فلقیتنا دابۃ اہلب، تو ہم سے ایک بھاری بھرکم دم والا جانور ملا، کثیر الشعری، بہت زیادہ بالوں والا، لا ندری ما قبلہ من دبرہ من کثرت الشعری، ہم کو اس کا اگلا پچھلا حصہ معلوم نہیں ہو رہا تھا بالوں کی کثرت کی وجہ سے، فقلنا، تو ہم نے اس سے کہا ویلک ما انتی، تیرا ناس ہو تو کیا بلا ہے؟ فقالت، تو اس جانور نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، قلنا، ہم نے کہا وما الجساسہ، یہ جساسہ کیا ہے؟ قالت، تو وہ جانور نے کہا اعمدوا الی ھذا الرجل فی الدیر، پہلے تم اس آدمی کی طرف چلو جو مقام دیر میں ہے، فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، اس لیے کہ وہ تمہاری خبر کا بڑا مشتاق ہے، فَأَغْبَلْنَا إِلَيْكَ سَرَاعًا، تو ہم تمہاری طرف تیزی کے ساتھ آئے، وَفَزَعْنَا مِنْهَا، اور ہم اس جانور سے گھبرا گئے، وَلَمْ نَأْمَنْ أَن تَكُونَ شَيْطَانَةً، اور ہم ڈر رہے تھے کہیں یہ شیطان ہو، اور ہم ڈر رہے تھے کہ یہ، فقال اخبرونی عن نخل بیسان، تو اس نے کہا کہ تم مجھے بیسان کے کھجور کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ بیسان یہ ملک شام کا ایک شہر ہے بچی، وہاں ایک کھجور کا گھنا باغ تھا، وہ آدمی، وہ بڑا آدمی جو دجال تھا، بیسان کے کھجور کے باغ کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ قلنا، ہم نے کہا، یعنی تمیم داری اور ان کے، ان ای شانہا تستغبرو، بیسان کے کھجور کے باغ کی کون سی حالت کے بارے میں تم پوچھتے ہو؟ قالا، تو وہ کہنے لگا اسألکم ان نخلہا حل یثمرو، میں تم کو پوچھتا ہوں اس باغ کے بارے میں کیا وہ پھل لا رہا ہے؟ قلنا لہو نعم، ہم نے اس سے کہا ہاں۔ قالا، تو اس نے کہا اما سنو، انہا یوشک اللہ تثمرو، قریب ہے کہ وہ پھل نہ لائے، قریب ہے کہ وہ پھل نہ لائے۔ قال اخبرونی ان بحیرت طبریہ، راوی کہتے ہیں کہ اس نے کہا تم مجھے بتاؤ طبرستان کے سمندر کے بارے میں۔ طبرستان کے، یہ وہی ملک شام کی طرف ہے جسے یاجوج اور ماجوج پئیں گے نا، آپ نے اس سے پہلے سنا اور پڑھا۔ قلنا ان ای شانہا تستغبرو، ہم نے کہا کہ اس سمندر کی کون سی حالت تم پوچھتے ہو؟ قالا، اس نے کہا حل فیہا ماء، کیا سمندر میں پانی ہے؟ قالو، تو لوگوں نے کہا
ہی کثیرۃ الماء، وہ سمندر تو بہت زیادہ پانی والا ہے۔ قال، اس نے کہا اما انما یوشک ان یذهب، سنو کہ بے شک قریب ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے۔ قال، پھر وہ کہنے لگا اخبرونی ان عین زغر، تم مجھے خبر دو زغر کے چشمے کے بارے میں۔ زغر یہ ایک شہر ہے وہاں ملک شام میں بچی، تو وہ پانی کا چشمہ ہے، خوب پانی آتا تھا اس دور میں، تو اس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا۔ کون پوچھ رہا تھا؟ وہ آدمی کون تھا؟ دجال۔ قالوا ان ای شانها تستغبر، تو ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو چشمے کی کون سی حالت پوچھ رہا ہے؟ قال، تو اس نے کہا حل فی العین ماء، کیا چشمے میں پانی ہے؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ، کیا چشمے والے چشمے کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ کیا چشمے والے کھیتی کرتے ہیں؟ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ، ہم نے اس سے کہا ہاں، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وہ چشمہ بہت زیادہ پانی والا ہے، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِن مَّائِهَا، اور چشمے والے اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ قال، اس نے کہا اخبرونی عن نبی الامیین، تم مجھے نبی الامیین کے بارے میں بتاؤ۔ ما فعل، اس نے کیا کیا؟ کس نے کیا کیا؟ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے یا ان لوگوں نے کہا یعنی تمیم داری اور ان کے، قد خرج من مکہ، وہ نبی تو مکے سے نکلے، ونزل یثرب، اور یثرب یعنی مدینے میں اترے۔ قال، اس نے کہا اقاتلہ العرب، کیا اس نبی سے عرب نے جنگ کی، یعنی عربوں کی لڑائی ہوئی اس نبی سے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا کہ ہاں۔ قال، اس نے کہا کیف صنع بہم، اس نبی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا برتاؤ کیا؟ فاخبرناہ، تو ہم نے اس کو بتایا، اس آدمی کو ہم نے، انہ قد ظہر علی من یلیہ من العرب، کہ وہ نبی تو عرب کے آس پاس کے لوگوں پر غالب آ چکے ہیں، وہ نبی تو عرب کے، وَأَطَاعُوا، اور ان لوگوں نے اس نبی کی اطاعت کی ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں قال لهم، تو اس آدمی نے یعنی دجال نے ان سے کہا قد کان ذاک، کیا یہ سب ہو گیا، کیا یہ سب ہو گیا؟ قلنا، ہم نے کہا نعم، ہاں ہو گیا، یہ سب ہو گیا۔ قال، تو اس نے کہا اما، سنو، ان ذاک خیر لهم ان یطیعوہ، کہ یہ ان کے لیے یعنی عربوں کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کی اطاعت کریں، اس نبی کی اطاعت کریں۔ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ أَنِّي، اور اب میں تم کو اپنے بارے میں بتانے والا ہوں، اپنے بارے میں خبر دینے والا ہوں۔ انی انا المسیح الدجال، احقر کو مسیح دجال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں مسیح دجال ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بچی، دجال اس وقت دنیا میں بالفعل موجود ہے، پیدا ہو چکا ہے وہ، اور مقام دیر میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب اللہ کی مشیت و مرضی ہوگی اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ دنیا میں ظاہر ہو کر اور فساد فتنہ مچائے گا۔ وَإِنِّي أُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، اور قریب ہے کہ مجھ کو نکلنے کی اجازت ملنے والی ہے، میں بھی عنقریب نکلنے والا ہوں۔ فَأَخْرُجُ،
میں نکلوں گا فاسیر فی الارض زمین میں چلوں گا فلا ادو قریۃ الا هبطتها میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا مگر اس میں اتروں گا فی 40 لیلۃ 40 راتوں میں غیر مکہ و طیبہ سوائے مکہ اور طیبہ کے سوائے طیبہ کے فہما محرمتان علی وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں یعنی میں ان دونوں میں جا علیہ کلتاہما وہ دونوں مجھ پر کلما اردت ان ادخل واحدتا او احدا منہما جب جب میں ایک میں یا ان دونوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونا چاہوں گا استقبلنی ملک بیدہ السیف سلطا تو میرا مقابلہ کرے گا ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی یصدنی عنہا وہ مجھ کو اس تلوار سے روکے گا وَأَنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقَبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا اور بے شک مکے اور مدینے کی ہر گھاٹی پر چوکیدار فرشتے ہوں گے چوکیدار فرشتے ہوں گے جو حفاظت کریں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَعَنَا بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنبَرِ اس حال میں کہ آپ نے اپنی کمر کو منبر سے ٹیک لگائی پھر آپ نے کیا فرمایا ہادہی طیبہ ہادہی طیبہ ہادہی طیبہ یہی طیبہ ہے یہی طیبہ ہے یہی طیبہ ہے یعنی المدینہ مدینہ یہی ہے الا سنو حل کنت حدثتکم ذاکا کیا میں نے تمہارے سامنے یہ ساری باتیں بیان نہیں کی تھی جو تمیم داری آج مجھے آ کر یہ باتیں سنائے ہیں دجال کے بارے میں یہ باتیں میں تم کو سنایا تھا نہیں سنایا تھا فقال الناس نعم تو لوگ کہنے لگے جی ہاں فإنه أعجبني حدیث تمیم مجھ کو تمیم کی باتیں اچھی لگی انه وافق الذي كنت احدثكم عنه اس لیے کہ اس کی باتیں اس کے موافق تھی جو میں تمہارے سامنے بیان کیا وعن المدینۃ ومکہ مدینے اور مکے کے بارے میں یہ باتیں بیان کر چکا ہوں وہی باتیں تمیم داری سے بھی ملی ہیں الا سنو انه فی بحر الشام او بحر الیمن وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں کون دجال لیکن پھر اس کے بعد آپ کے اوپر وہی آئی لا بل من قبل المشرق نہیں بلکہ وہ تو مشرق کی جانب ہے اور صحیح ہے کہ وہ مشرق کی جانب ہے ما ہوا من قبل المشرقی ما ہوا من قبل المشرقی ما ہوا کہ وہ تو مشرق کی جانب ہے مشرق کی جانب ہے مشرق کی جانب ہے وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ مشرق کی جانب فرمایا تو کانا دجال کا خروج مشرق کی طرف سے ہوگا بچی قالت حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں فحفظت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حدیث کو میں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا تھا اب یہ پوری مکمل حدیث جساسہ کے بارے میں کانا دجال کے جاسوس کے بارے میں ہے وہ اس طرح جاسوسی کر کے پورے حالات معلوم کرتا ہے اس کے مطابق فتنے اور فساد مچاتا ہے اور گڑبڑ کرتا ہے اور اسی کے حساب سے وہ دنیا میں نکلے گا اس حدیث میں کچھ آپ کو پوچھنا بھی ہے اس کا جاسوس جزیرے میں نہیں جہاں جہاں دنیا کے کونے کونے میں دجال بھیجے گا وہ وہاں پر پہنچے گا اور وہ حالات سنائے گا